نعرہ صدیقیہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز قادری صاحب۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ، تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ میلاد اقدس ہے، چار دانگ عالم میں فرحتوں، محبتوں، مسرتوں اور عقیدتوں کے اظہار کا سلسلہ ہے، اور یہ سب ورفعنا لک ذکرک کا ظہور و فیض اور فیض عام ہے۔ صدیاں بیت گئیں، اتنی ساری تعداد یہاں بھی موجود ہے، اور اس وقت دنیا کے کونے کونے میں ذکر جانا سننے کے لیے اجتماعات قائم ہیں۔ کیا حسین ذات ہے کہ 1500 سال بعد بھی روزانہ لاکھوں لوگ جمع ہو کر حضور کی باتیں سنتے ہیں، ان کے حسن و جمال کے تذکرے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کی تفسیر میں مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نبی بھی دنیا سے تشریف لے جاتے وہ اپنی امت کو طلب کر کے خاص لوگوں کو فرماتے کہ ہم نے تو شہ خوباں کا انتظار کیا پر وہ ہمارے دور میں رونق افروز نہ ہوئے، وعدہ کرو اگر میرے بعد وہ آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور غلامی بھی کرنی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہر نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اس نبی کا ذکر کیا کہ جس نبی کے لیے امام احمد رضا نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تو اس طرح کوئی وقت اس دنیا میں ذکر اقدس سے خالی نہیں رہا، اور بقول سرکار اعلیٰ حضرت کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آواز بڑی آپ کی کمزور، چوپ چھاؤ والا کام نہیں، ذکر پاک ذرا زندہ زندہ لوگوں میں اچھا لگتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، صرف ایک روایت حضرت قبلہ پیر صاحب کی نظر کہ سفر میں میرے کریم نے پڑاؤ کیا اور حضور کے چچا سرکار سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے آقا میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، اجازت ہو تو حضور سناؤں۔ جانے جانا نے پہلی بات جو فرمائی وہ کان سے دل تک پہنچے تو زبان سے اظہار مناسب رہے گا، فرمایا اللہ تیرا منہ سلامت رکھے پڑھ۔ اللہ نعت شریف تعریف کرنے والے کو دعا دی، اللہ تیرا منہ سلامت رکھے پڑھ۔ تیسری بار کہہ رہا ہوں اللہ تیرا منہ سلامت رکھے پڑھ۔ پتہ چلا کہ جو بندہ بھی سرکار کی مدح ہو تو تعریف کرے گا، نظم ہو یا نثر ہو، خوشگلو لہجہ ہو یا بھدا لہجہ ہو، محل میں بیٹھا ہو یا کلی میں بیٹھا ہو، جو جہاں جب جیسے بھی ذکر کرے گا سرکار کی دعا کا یہ فیض ضرور پائے گا۔ آواز سٹ کیجئے جی، تھوڑا ایکو کم کیجئے۔ اور دوسری بات، ہم نہیں دیکھتے کہ رنگ کا کالا بھی ہوتا ہے یا رسول اللہ کہنے والا، لیکن فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے شرکاء ایک لفظ کہتے ہیں یار چہرے تے بڑا نور سی۔ یہ اسی دعا کا فیض ہے کہ رنگ کا کالا ہو دل کا کالا نہ ہو۔ سلطان الفقر نے کہا دل کاڑے کڑو منہ کاڑا چنگا، جے کوئی ایس نو جانے ہو۔ دل کالا نہ ہو، چہرے کی رنگت سیاہی مائل بھی ہو، مرتے وقت پھر بھی نور ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ دعا حضور کی عطا ہو چکی ہے۔ رب
تیرا منہ سلامت رکھے پڑھ۔ تو سرکار عباس رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے آقا وہ جو فرشتوں نے سرکار آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا ان کی ذات تو بحیثیت کے قبلہ تھی، سجدہ تو آپ کے نور کو ہوا، اور حضور کشتی نوح کیسے ڈوبتی، آپ کا نور اس میں جلوہ گر تھا، اور حضور وہ آگ کی لپٹے خلیل کو کیسے جلاتی کہ آپ کا نور ان کی صلب میں موجود تھا، اور حضور وہ تند و تیز چھری حلقوم اسماعیل کو کیسے کاٹتی کہ آپ کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ گرامی قدرات، کوئی دور ایسا نہیں ہے جو حضور کے ذکر سے گونجا نہ ہو، ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گونجتا رہا ہے۔ اور تو اور ہے، بدھائزم کا مہاتما جو ہے ان کے نزدیک جو مہاتما ہے، مہاتما اصل میں بڑی پاکیزہ روح کو کہتے ہیں۔ ایک بندے نے سوال میں گاندھی کو مہاتما لکھا تو اعلیٰ حضرت نے اس کی سرزنش کی، فرمایا مشرک مہاتما کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے نزدیک وہ بدھائزم کا بانی گوتم بدھ، اس کا ایک وفادار غلام تھا نندا۔ جب گوتم بدھ مرنے لگا تو نندا نے کہا کہ اے مہاتما تم تو جا رہے ہو، اب تمہارے بعد میں کس کے آنگن میں پناہ لوں گا؟ تو اس گوتم بدھ نے کہا نندا میں پہلا اور آخری مہاتما نہیں ہوں، ایک کائنات میں بہت عظیم ذات آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، تو اڈیے ایک خاموشی لے بیٹھی، کچھ سمجھ آتی بھئی غلطی کہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا کہ نندا نے کہا گرو جی اس بھرے جہان میں اس پوتر روح کو کیسے تلاش کروں گا؟ تو گوتم بدھ نے کہا کئی نشانیاں ہیں پر ایک نام ان کا بڑا عام ہوگا، ان کا نام میتریہ ہوگا۔ میتریہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کو عربی کے قالب میں ڈالا جائے تو معنی پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ معنی بنتا ہے رحمت للعالمین۔ کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ادھر تلسی کے شلوک پڑھے، لیکن اس سے پہلے ایک انجیل کی آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی جو اناجیل اربعہ چھپتی ہیں اس کے اندر واضح طور پر یہ آیت موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے جانے لگے تو ان کے حواریوں نے کہا کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میرا جانا تمہارے حق میں بہتر ہے، میں نہ گیا تو وہ خیر خواہ نہیں آئے گا، میرا جانا تمہارے حق میں بہتر ہے، میرے بعد دنیا کا سردار آ رہا ہے۔ شکر گزارا ہو گیا، میرے نیڑے بہن والے تو کسی جگہ گم ہے۔ حضرت میں آپ کو کوئی گپ نہیں سنا رہا، ماجے گامے کا شعر بھی نہیں سنا رہا، چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونیاں۔ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تسی کلے ہی اس عشق دے روڑے چ نہیں پھسے ہوئے، اے جدوں دی دنیا بنی ہے عشق محمد دے مسئلے چ مبتلا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بعد دنیا کا سردار آتا ہے، اور اس جملے پہ غور کیجئے گا، یہ آج بھی انجیل میں آیت موجود ہے، مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اس کا سادہ سا مطلب کیا ہے کہ جو خوبیاں اس ذات میں ہیں وہ خوبیاں اور کمالات میرے اندر نہیں ہیں، اور خدا جانے کہ یہ تیسرا حصہ آپ کیسے سن پائیں گے۔ فرمایا میں اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں ہوں۔ آج بھی جو انجیل چھپتی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ رفعت ہے۔ تو بات کی سمجھ آئی بھائی صاحب؟ بات کی سمجھ آئی؟ اور آج بھی جو زبور چھپتی ہے اس کو کہتے ہیں تورات، اس کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم۔ عہد نامہ قدیم میں تورات کے اندر ایک آیت ہے
خداوند طور پہ چمکا، سعیر پہ روشن ہوا، خداوند طور پہ چمکا، سعیر پہ روشن ہوا، اور فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے۔ لیجیے اب تلسی کے شلوکوں کی طرف آئیے۔ آپ جو کسی کو انگریزی بولتا دیکھ کے کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، یہ گلہ کے سانو بھی آتی ہیں۔ آن دا مطلب ایمان نہیں ہوندہ، منن دا مطلب ایمان ہوندہ ہے۔ کسی کو گیتا، بھگوت، مہا بھارت، رامائن، تلسی کے شلوک، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید اور دیگر ادیان کے بیچ تقابل کی پوری خبر و گرنتھ صاحب سے بھی واقف ہو تو یہ مومن ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ سنیے سنیے تلسی کے شلوکوں میں کیا لکھا ہے، بڑی پرانی کتاب، اس میں لکھا ہے کل کی اوتار آئے گا صحرا اس کا دیش ہوگا۔ ہم نے بھی اوکھی باتیں کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ صحرا اس کا دیش ہوگا، صحرا ریت کی جگہ اس کا دیش ہوگا، اونٹ اس کی سواری ہوگی۔ گزارا ہو رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ ہندو مذہب کی تگڑی کتاب سے مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری کا ذکر سنا رہا ہوں۔ صحرا اس کا دیش ہوگا، اونٹ اس کی سواری ہوگی۔ اور رکیے رکیے رکیے، اللہ کریم نے حضرت اشعیاء علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے اشعیاء میں نبی امی کو مبعوث فرماؤں گا جس کا نام احمد کریم ہے۔ مکہ اس کی جائے ولادت، مدینہ اس کی جائے ہجرت، ملک شام اس کا پایہ تخت، اندھے اس کی برکت سے دیکھیں گے، بہرے اس کی برکت سے سنیں گے، گونگے اس کے فیض سے بولیں گے، مردہ دل اس کی نگاہ سے زندہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا نے آگے کشکول کر دیا اور عرض کیا ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اور آگے سنیے اشعیاء، جب وہ کسی جانور کی پشت پر اس کی کپسٹی سے زیادہ وزن دیکھے گا، بوجھ دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا، اور جب میرا حبیب کسی بیوہ عورت کی گود میں یتیم بچے کو دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا۔ یہ حضور کی رحمتوں کے چرچے کان جدھر لگائیے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سی بات ہوئی جی، جھنڈے کب شروع ہوئے، لائٹیں کب شروع ہوئی، کان جدھر لگائیے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ میلاد کے جلسے کب سے شروع ہوئے، کس نے اس کا آغاز کیا؟ تم تو گنتے گنتے تھک جاؤ گے، انگلیاں گھس جائیں گی۔ یہ محبوب کے ذکر دیکھو، یہ تفسیر در منصور ہے، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے جنت سے۔ بعض جاہل قسم کے پیر اور جاہل قسم کے شاعر کہتے ہیں آدم دانا نہ کھاندا کہ اسی جنت چو نہ نکلتے۔ عارفین نے کہا بے شرم تو آدم کی صلب میں تھا، اور رب نے کہا پیارے یہ پاکوں کا ٹھکانہ ہے، اور تیری صلب میں پاک بھی ہیں ناپاک بھی ہیں، ذرا زمین پہ جاؤ، پاکوں کو الگ کر دیں ناپاکوں کو الگ کر دیں، جو پاک ہوں گے وہ تیرے ساتھ جنت میں پھر داخل ہو جائیں گے۔ کا دانا کھانے کی وجہ سے وہ جنت سے باہر نہیں آئے، تیری وجہ تو آئے۔ غلطی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر رونق افروز ہوئے، مفسرین نے لکھا ہے کئی سال تک حیا کی وجہ سے حضور ابو البشر نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ ابو البشر مسجود ملائک خلیفۃ اللہ فی الارض شجر ممنوعہ میں سے کھایا، تو حیا و خوف یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔
اور ابن آدم شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، ملاوٹ کا دھندا کر رہا ہے، ماں باپ کی گستاخی کر رہا ہے، پڑوسیوں کا دل دکھا رہا ہے، قتل و غارت گری میں مصروف ہے، لوگوں کی زمین و جائیدادوں پہ قبضے کر رہا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، کینہ، حسد، بغض میں مبتلا ہے، اور سینہ تان کے رب کی دھرتی پہ چلتا ہے۔ رب فرماتا اترا کے نہ چل، یہ جو تو جڑا تو وڈیاں وڈیاں لانگا پڑھنا ہے، تو کہتے زمین نو نہیں چیر لینا۔ سمجھا رہی یہ گل دی جناب؟ الحمدللہ۔ تو پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، تفسیر در منصور و دیگر ائمہ حدیث اس کو لکھا، اور حضرت والا پیر طریقت اس خطے کے اندر، میں حضرت پیر صاحب کی نظر یہ بات کر رہا ہوں، اس خطے کے اندر جنگل میں منگل لگا کے عشق رسول کی ندیاں بہائیں، عقیدہ حق کا پرچار کیا، سب سے اوکھا کام مدرسہ چلانا ہے، وہ اوکھا کام بھی اپنے ذمہ لیا۔ ہاں آپ جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں، اس آستانے کی زیب و زینت پیر طریقت حضرت والا مرتبت پیر ظفر صاحب قبلہ سیفی دامہ اقبالہ، مدت سے ہم ان کی خدمت میں آ رہے ہیں، ایک خلوص، ایک للہیت، ایک محبت اور ایک وفا، اور درد ان میں ایک ہی دیکھا ہے کہ حضور کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ اور اللہ